الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. یہ دو آیتیں کریمہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم نے ان دونوں آیتوں کی تراویح کے اندر تلاوت سنی. اس کی کچھ تشریح اور تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہ ہے اس بات پر لا الہ الا ہو، انہ لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. والملائکہ، اور اس پر فرشتے بھی گواہ ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی گواہ ہیں، قَائِمًا بِالْقِسْطِ، ہر چیز اعتدال کے ساتھ انتظام کرنے والے ہیں. اعتدال کے ساتھ ہر چیز کا انتظام رکھنے والے ہیں، کرنے والے ہیں. لا الہ الا ہو، نہیں ہے اس کے سوا کوئی معبود سوا اللہ. العزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، جو بڑے حکمت والے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یہ اس کا ترجمہ ہوا. اس کے بعد دوسری آیت ہے اسی پارے کے اگلے صفحے پر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یہ بڑی ہی بابرکت آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی رکھی. ان آیتوں کی کچھ خاص شان ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ دونوں آیتوں کی تلاوت کی. مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان اس آیت کریمہ کی تلاوت کرے، کون سی؟ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی انسان اگر یہ کہے وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد اگر یہ جملہ کہے، کون سا جملہ؟ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ اگر کوئی جملہ کرتا ہے تو تفسیر کے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کے لیے بہت ہی کچھ خاص نعمت رکھنے والی ہے، کچھ خاص نعمت عطا فرمانے والی. یہ آیت اس وقت اتری، مفسر نظام فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما تھے تو کچھ یہودی لوگ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ملک شام سے سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے، اور جب انہوں نے مدینہ منورہ کے علاقے کو دیکھا
اس شہر کو دیکھا تو یہ دو بڑے عالم جو یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ اس جگہ کے اندر ہم وہ چیز پا رہے ہیں جو ہم تورات کے اندر پیشین گوئیاں پڑھ چکے ہیں۔ اس سرزمین میں وہ چیزیں، وہ خوبیاں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم تورات کے اندر پڑھ چکے ہیں، کیونکہ عالم ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مدینہ منورہ کے اندر وہ خوبی اور وہ خصوصیتیں ہم دیکھ رہے ہیں جو تورات کے اندر پڑھے۔ ان کو جو ہے یہ بات بھی پہنچی کہ مدینہ منورہ میں کوئی بزرگ ہیں جو ہے جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، جن کو لوگ نبی کہتے ہیں۔ تو ان بڑے یہودی نے جو کہ عالم ہیں، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہمارا ان سے ملاقات کرایا جائے۔ لہٰذا وہ دونوں بڑے عالم حضور کی خدمت میں پہنچے۔ حضور کی خدمت میں پہنچتے ہی انہوں نے وہ ساری پیشین گوئیاں حضور کی ذات میں دیکھی جو تورات کے اندر پڑھ چکے تھے۔ تو حضور سے دریافت کیا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ حضور نے کہا کہ ہاں میں نبی ہوں۔ پھر ان دو بڑے یہودی عالم نے حضور سے یہ پوچھا کہ بتائیے کہ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرا نام محمد ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا نام احمد ہے؟ تو حضور نے کہا کہ ہاں میرا نام احمد ہی ہے۔ اس کے بعد ان دو بڑے عالم جو کہ یہودی عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم کے اندر آیت شہادت کون سی ہے؟ آیت شہادت کون سی ہے وہ مجھے بتائیے اگر آپ سچے نبی ہیں۔ اچانک اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ آیت کریمہ اتار دی، شہید اللہ، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت اتری اور یہ آیت فوراً حضور نے ان دونوں بڑے یہودی عالم کے سامنے تلاوت کر دی۔ یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد وہ دونوں کے دونوں بڑے عالم یہودی مسلمان ہوئے۔ تو یہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر آیت شہادت کہلاتی ہے، شہید اللہ، اس لیے کہ اس کے اندر تین گواہیاں ہیں۔ ایک اللہ خود اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ ہوں، ٹھیک؟ اس کے بعد والملائکہ، ملائکہ خود اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ واقعتاً اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور اللہ کی بے شمار چیزوں کو دیکھ کر یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ دوسری شہادت اللہ کے اکیلے ہونے پر۔ اور تیسری گواہی وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی اس بات پر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تین گواہی اس کے اندر ہونے کی وجہ سے آیت شہادت یہ کہلاتی ہے۔ اب اس کی فضیلت سنیں۔ حضور علیہ السلام جب عرفات کے میدان میں پہنچے، عرفات کا میدان آپ جانتے ہیں بابرکت میدان ہے، ساری رحمتیں اور برکتیں وہاں پر اترتی ہیں۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد حضور نے یہ کہا وانا علی ذالک من الشاہدین یا رب العالمین، انگلی اٹھا کر اللہ کی طرف حضور نے کہا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے اللہ ہیں اور آپ ہی اکیلے خدا ہیں، معبود ہے، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد یہ جملہ حضور نے کہا۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ جو انسان یہ آیت تلاوت کرے اور اس کے بعد یہ جملہ پڑھے اور اس کے بعد ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد
اگلے پیش کی یہ آیت قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سے لے کر وتبسط من تشاء بغیر حساب یہاں تک تلاوت کریں. ہر فرض نماز کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد آیت کرسی، اس کے بعد شہید اللہ انہ لا الہ یہ آیت، اس کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء یہ آیت اگر تلاوت کریں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرشتوں سے کہیں گے کہ اے میرے فرشتے، انہوں نے مجھ سے عہد کیا ہے اور میں عہد کرنے والوں میں سب سے زیادہ عہد کی پاسداری کرتا ہوں. یہ میرے فرشتوں ان کو جنت میں داخلہ دلاؤ، ان کو جنت میں داخلہ دلاؤ. پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد یہ آیت قل اللہم مالک الملک یہ اور شہید اللہ انہ اور اس کے بعد آیت کرسی اور سورہ فاتحہ اگر تلاوت کرے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو 70 رحمتیں عطا فرمانے والا ہے. کتنے؟ 70 رحمتیں. اگر ایک رحمت اگر انسان پر پڑ جائے تو انسان کا بیڑا پار ہے، اور 70 رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں. اور ان 70 رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں. اور آپ اور میں جب کبھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو یہ آیت پڑھنے کے بعد دوسری آیت پڑھنے پیج پلٹا کے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 26 27 یہ بھی پڑھ لیں، اور اس کے بعد پہلے شہید اللہ آیت نمبر 18 یہ پڑھ لیں تو یہ فضیلت ہم پانے والے ہو جائیں گے. حاضرین گرامی، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. ہم جو ہے یہ فضیلت سننے کے بعد فوراً جو ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. کل ہی جو ہے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیجیے، یہ آیت پڑھ لیجیے اور یہ ساری کی ساری فضیلت آپ جو ہے حاصل کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. آمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.